بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین الی قیام یوم الدین وقال اللہ تعالی وهو اصدق القائلین قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ پوپ فرانسس کہ جو مسیحیوں کے رومن کیتھولک فرقے کے لیڈر ہیں، وہ عراق آ رہے ہیں آیت اللہ العظمیٰ سیستانی سے ملنے کے لیے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جائے ولادت کے جو عور کے مقام پر ہے اس کی زیارت کے لیے۔ اس سے پہلے کہ اس سفر کے بارے میں جو گفتگو چل رہی ہے سیاسی اعتبار سے اور مذہبی اعتبار سے، اس کو بعد میں ڈسکس کریں گے۔ پہلے مختصر سا تعارف خود پوپ فرانسس کا کرائیں کہ یہ پوپ کے نمبر کے اعتبار سے 266 نمبر پر ہیں۔ یہ پیدا ہوئے ارجنٹینا میں 1936 میں اور مارچ 2013 میں یہ پوپ کے عہدے پر فائز ہوئے، جب ان سے پہلے والے پوپ بینیڈکٹ 16 نے فروری 2013 میں استعفیٰ دے دیا تھا، اور وہ تھے جرمنی کے 7 سال تک وہ پوپ رہے، اور ان سے پہلے جو پوپ تھے وہ تھے پولینڈ کے پوپ جان پال II۔ اب یہاں سے ہم گفتگو کرتے ہیں کہ تمام ادیان میں جو سب سے زیادہ پیروکار ہیں دنیا میں وہ ہیں مسیحیت کے یا بالفاظ دیگر عیسائیت کے، اور عیسائیوں میں جو سب سے بڑا فرقہ ہے وہ ہے کیتھولک یا رومن کیتھولک۔ ان کے علاوہ پروٹیسٹنٹ ہیں، اور پروٹیسٹنٹ میں بھی مختلف فرقے ہیں، اور پھر اسی طرح سے جہووا وٹنس، 7 ڈے ایڈوینٹسٹ، اور ایک اور فرقہ ہے کہ جس کو عیسائی عام طور پر عیسائی قبول نہیں کرتے، اور وہ ہیں مورمن۔ لیکن جو سب سے بڑی تعداد ہے وہ ہے کیتھولک کی، اور یہ ہیں کیتھولک کے لیڈر۔ اور جب لیڈر بنتے ہیں تو در حقیقت ان کو ایک سینٹ کا مقام بھی ساتھ میں ملتا ہے، اور یہ ایک بلند مقام ہوتا ہے کہ جسے ہمارے ہاں ترجمے کے طور پہ کہا جا سکتا ہے ولی اللہ۔ اور پھر ان کے عمل کو اور ان کے گفتار کو الہامی عمل اور الہامی گفتار سمجھی جاتی ہے۔ یہ عقیدہ ہے رومن کیتھولک کا۔ اب کسی بھی پوپ کی یہ پہلی ملاقات ہوگی کسی ایک شیعہ مرجع سے، اور وہ بھی ان کے گھر آ کر۔ جتنی بھی ملاقاتیں عام طور پر پوپ کی ہوئی ہیں، چاہے ان کی چاہے ان سے پہلے حضرات کی، وہ مختلف جگہوں پر یا دینی مراکز میں ہوئی ہیں۔ شیعہ علماء بھی جب بھی ملے تو وہ ویٹیکن میں جا کر ملے، لیکن یہ پہلی ملاقات ہوگی جیسے کہ ہم نے توجہ دلائی کہ یہ خود آ رہے ہیں۔ اب اس ملاقات کے بارے میں 2 احتمالات ہیں کہ یہ ملاقات یا تو آیت اللہ سیستانی کے گھر میں ہوگی، یا یہ کہ خود آغا سیستانی حرم مولا امیر المؤمنین تشریف لائیں گے اور وہاں پر ملاقات ہوگی۔ اب اگر یہ ملاقات ہوئی حرم میں تو یہ منفرد ہوگی 2 اعتبار سے کہ کوئی بھی پوپ ایک شیعہ مرجع سے ملنے آئے، ایک، اور دوسرے یہ کہ حرم مولا امیر المؤمنین کی کسی بھی پوپ کی یہ پہلی زیارت ہوگی۔ اور اگر یہ ملاقات ہوئی آغا سیستانی کے گھر میں تو اس گھر کے بارے میں خود کیتھولک پریسٹ کے درمیان جو گفتگو چل رہی ہے وہ یہ کہ یہ پہلی ملاقات ہوگی کسی بھی پوپ کی کسی بھی دینی رہنما کے گھر میں، اور اس اعتبار سے بھی یہ منفرد ہوگی کہ اتنے چھوٹے گھر میں کسی سے بھی اب تک ملاقات، یا کتنے اسی چھوٹے مقام پر کہ جو جگہ کے اعتبار سے بہت چھوٹا ہو، اب تک کسی بھی پوپ کی ملاقات کسی سے شاید نہیں ہوئی۔ یہ واضح رہے کہ آیت اللہ سیستانی جس گھر میں رہتے ہیں یہ مدرسے شبر کا وقفیہ گھر ہے، اور اس کا وہ کرایہ دیتے ہیں، اور 50 میٹر اس کے کل اس کا رقبہ ہے۔ اس ملاقات کے جو نتائج نکلیں گے وہ عراق کے لیے اور تمام ادیان کے لیے فائدہ مند ہوں گے، کیونکہ ہم ہمیشہ ڈسکس کرتے ہیں کہ ادیان کے درمیان جو ٹکراؤ ہے یہ سبب بنے گا کہ تمام ادیان کے ماننے والے دہریت کی جانب اور دین سے دوری کی جانب جائیں گے، اور یہی حال ہے دیگر فرقوں کے درمیان ٹکراؤ کا۔ اور ہم ہمیشہ توجہ دلاتے ہیں کہ تمام مسلمان فرقوں کے درمیان اتحاد ہونا چاہیے، لیکن اتحاد اس بنیاد پر کہ ہم دونوں ایک دوسرے کو مسلمان سمجھیں، نہ یہ کہ ہم مسلمان سمجھیں وہ ہمیں کافر سمجھیں، نہ یہ کہ ہم سفید پرچم لہرائیں صلح کا اور محبت کا، اور وہاں سے جو ہے کلیشنکوف میں جواب آئے۔ بس تمام ادیان میں احترام، تمام ادیان کے درمیان اتحاد و احترام ہو، تمام مذاہب اسلامی کے درمیان اتحاد بھی ہونا چاہیے، لیکن
ایک برابری کے مقابلے پر اور ایک دوسرے کو مسلمان سمجھتے ہوئے. اب اس ملاقات کو روکنے کے لیے مختلف ممالک نے بہت کوشش کی، دہشت گردوں نے کوشش کی، خصوصاً عربوں نے بہت زیادہ کوشش کی، اور وہ دو وجوہات کی بنیاد پہ کی، جن میں سے ایک وجہ یہ تھی کہ عراق جو ہے وہ کچھ دنوں کے لیے دوبارہ ایک پازیٹو طریقے سے خبروں میں نہ آئے. دوسری وجہ یہ تھی کہ جب یہ تصویریں آئیں گی تو آیت اللہ العظمیٰ سیستانی کے ساتھ آئیں گی، اور یہ چیز سبب بنے گی کہ دنیا میں بڑی تیزی سے لوگ سرچ کریں گے ان کے نام کو، یعنی آغا سیستانی کے نام کو، اور پھر یہ دیکھیں گے کہ یہ کس مذہب سے ہیں، کس دین سے ہیں، تو اس میں خود بخود ایک سلسلہ ہوتا ہے سرچ کرنے کا. عراق کے لیے جو میڈیا میں خبریں آ رہی تھیں پچھلے چند سالوں سے، ظاہر ہے کہ وہ اس قسم کی تھیں کہ وہاں کے حالات خراب ہیں. اب یہ بات واضح رہے کہ پوپ فرانسس نے 1.5 سال کے بعد کوئی پہلا سفر کیا ہے، اور وہ بھی اس ملک کا کیا ہے کہ جہاں پر بہت زیادہ خطرے ہیں، اور ان کو آخر وقت تک روکا جا رہا تھا. جیسے کہ کل ان کا جہاز ٹیک آف کرنے سے چند گھنٹے پہلے تک یہ ڈسکشن ہو رہا تھا کہ وہاں پر خطرے ہیں، اور پوپ فرانسس نے فرمایا کہ آغا سیستانی نے اور عراقی گورنمنٹ نے سیکیورٹی کی ذمہ داری لی ہے. اب عراق میں آغا سیستانی کی جو اہمیت کے ویٹیکن والے قائل ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ آغا سیستانی نے ایک بہت پازیٹو پارٹ پلے کیا، اول تو تمام دنیا میں سیاست میں اور خصوصاً دہشت گردوں کے مقابلے میں، اور پھر عیزدیوں کی جان مال و عزت و آبرو کو بچانے کے لیے اور مسیحیوں کی جان مال و عزت و آبرو کو بچانے کے لیے. اور انہوں نے عملی اعتبار سے یہ پیغام دیا کہ ہم تمام انسانوں کو پہلے انسان سمجھتے ہیں، بعد میں نوبت آتی ہے کہ کون کس دین کا ہے. اور آپ نے اعلان فرمایا کہ نجف کے دروازے آپ لوگوں کے لیے کھلے ہیں، جب چاہے آپ نجف تشریف لائیے اور یہاں آ کر قیام فرمائیں. پھر آپ نے بہت بڑی تعداد میں حتیٰ پیسہ دیا کہ جو لڑکیاں اس وقت عیسائیوں کی یا عیزدیوں کی داعش والے بیچ رہے ہیں ان کو خریدیں اور خرید کر محفوظ مقام پر یا ان کے گھر والوں یا رشتہ داروں تک پہنچائیں. یہی وجہ ہے کہ ویٹیکن میں بہت زیادہ احترام ہوا شیعت کا اور خصوصاً آغا سیستانی کا، اور پھر اس کے بعد کچھ لوگوں نے حضرت فاطمہ پر اور حضرت زینب پر کتابیں لکھی، کچھ پریس نے، اور اسی طریقے سے ڈیلیگیشن آنا شروع ہوئے کرسچنز کے اور خصوصاً رومن کیتھولک کے عاشور اور اربعین کے زمانے میں، اور اسی طرح سے بعض دیگر مذاہب مسیحیت کے ڈیلیگیشن بھی آنے لگے. اور یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی کو احترام دیں، کسی کی جان مال عزت آبرو کا خیال کریں. البتہ عراق میں ویسے ہی امام حسین علیہ السلام سے سب کو محبت تھی، لیکن آغا سیستانی کے اس عمل سے کہ بلا شک ہمارے تمام مراجع اعظام صلح و صفا کا ایک پرچم ہے، اور دو ہستیاں ایسی ہیں کہ جب بھی ان کی تصویر آتی ہے تو خود بخود تشیع کا تصور ذہن میں آتا ہے، یعنی آیت اللہ العظمیٰ خامنائی اور آیت اللہ العظمیٰ سیستانی، کہ خداوند تبارک و تعالی ان دونوں کو صحت اور عافیت کے ساتھ طول عمر عطا فرمائے اور ان کا سایہ تمام مسلمانوں پر قائم اور دائم رہے. اب کیونکہ اس ملاقات سے بہت زیادہ خائف تھے کچھ عرب ممالک، لہذا دہشت گردوں نے بھی دھمکیاں دیں. ایک موضوع جو ویٹیکن میں کیتھولک پریسٹ کے درمیان ڈسکس ہوا کہ کسی بھی شیعہ مرکز کا یہ پہلا وزٹ ہوگا جو پوپ کی جانب سے ہو رہا ہے، اور کچھ نے کہا کہ ایک وزٹ سنی مرکز کا 2019 میں، یعنی جامع الازہر کے شیخ احمد طیب سے جب ملاقات ہوئی تو انہوں نے وہاں وزٹ کیا. تو بعض نے کہا کہ یہ ایک طرح سے بیلنس ہوا ہے کہ پہلے ایک سنی لیڈر سے ملاقات ہوئی، اب شیعہ لیڈر سے. لیکن بعض ان کے اسکالرز نے کہا کہ پہلی بات یہ کہ الازہر بھی شیعوں کا مرکز تھا، یعنی شیعہ اسماعیلیوں کا، اور دوسری بات یہ کہ شیخ احمد طیب سنیوں کے لیڈر نہیں ہیں، ان کے فتوے پر سنی عمل نہیں کرتے، صرف وہ ایک سنی یونیورسٹی کے لیڈر ہیں. لہذا کسی اسلامی لیڈر سے کہ جو صحیح معنی میں لیڈر ہو اور اس کے بہت سارے پیروکار ہوں، جس کے حکم پر لوگ اپنی جانیں دینے کے لیے تیار ہوں، تو عالم اسلام کے کسی بھی ایسے لیڈر سے یہ کسی بھی پوپ کی پہلی ملاقات ہے. اور ہم پہلے توجہ دلا چکے کہ ایسی ملاقات کہ جس میں پوپ خود آ رہے ہیں. خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ تمام ادیان اور تمام مذاہب کو
محبت کے ساتھ رہنے اور اختلافی مسائل کو ڈائلاگ کے ساتھ حل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ چیز سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اختلافات کو تلوار سے یا قتل عام سے حل نہیں کیے جا سکتے۔ اور اسی طرح سے دعا ہے کہ تمام مسلمان فرقوں میں اتحاد ہو، اور اتحاد کے یہ معنی نہیں ہے کہ سامنے والے کے ہاتھ میں کلیشن کوف ہو اور ہمارے ہاتھ میں سفید پرچم ہو، بلکہ ہم یہ چاہیں گے کہ ان کے ہاتھ میں بھی سفید پرچم ہو، ہمارے ہاتھ میں بھی سفید پرچم ہو، اور ہم بھی انہیں مسلمان کہیں جیسا کہ ہمیشہ کہتے ہیں، اور وہ بھی ہمیں مسلمان کہیں، نہ یہ کہ وہ ہمیں کافر کہیں اور ان کے ہاتھ میں کلیشن کوف ہو اور ہم انہیں مسلمان کہہ کر سفید پرچم لہرا کر صرف اپنی جان دینے کے لیے تیار ہوں۔ یہ اتحاد نہیں ہے، بلکہ اتحاد یہ ہے کہ ہم دونوں ایک دوسرے کو احترام دیں، ہم دونوں ایک دوسرے کو مسلمان سمجھیں، اور ہم دونوں اختلافی مسائل کو علمی طریقے سے ڈسکس کریں۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔